आदाब अर्ज़, आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। आज हम देखेंगे 10वीं जमात की तारीख और सियासत की किताब में सियासियात का जो चैप्टर है वो निकालिए। देखिएगा, जिसमें पहला सबक है दस्तूर की पेशरफ्त। सियासियात की अब तक की दरसी किताबों में हमने मकामी हुकूमती इदारों हिंदुस्तानी दस्तूर में मंदरज अक़दार और इनके फ़लसफ़ों के साथ साथ दस्तूर के तश्कील करदा निज़ाम हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में भारत के मुकाम का तफसील से जायज़ा लिया है। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदार जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। शहरियों को इंसाफ दिलाने और इनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर में ज़रूरी और अहम पेशबंदी की गई है। समाजी इंसाफ और मसावात पर मुबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने का अहम वसीला दस्तूर है। भारत में 26 जनवरी 1950 से हुकूमत का कामकाज दस्तूर के मुताबिक किया जा रहा है। उस वक्त से अब तक दस्तूर की मदद से जो हुकूमती कामकाज किया गया, उसकी बिना पर भारत में जमहूरियत ने किस तरह वुसअत इख्तियार की, भारत में सियासी अमल में जो अहम तब्दीलियाँ हुई, समाजी इंसाफ और मसावात कायम करने के नुक्ते नज़र से जो इक़दाम किए गए हैं, उन सब का मुख्तसर जायज़ा इस बाब में लिया जाएगा। यहाँ 3 नुकात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नंबर 1 जमहूरियत, और नंबर 2 समाजी इंसाफ और मसावात, नंबर 3 अदालती निज़ाम। जमहूरियत, सियासी पुख्तगी, सियासी इस्तेहकाम, सियासी मजबूती। महज जमहूरी तर्ज हुकूमत अख्तियार कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए। तभी जमहूरियत समाजी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बनती है। इस तर्ज हुकूमत के मुताबिक हमारे मुल्क में आवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी देने वाली पार्लियामेंट, रियासती विधानसभा और मुकामी हुकूमती अदारे वजूद में आए हैं। अवामी शमूलियत और सियासी मुकाबला आराई की बिना पर भारत में जमहूरियत को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद होने वाले आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात भारतीय जमहूरियत की कामयाबी की अलामत है। हमारा मुल्क आबादी और वसअत दोनों एतबार से बहुत बड़ा है। इस वजह से मुख्तलिफ सतहों पर इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बार बार होने वाले इंतखाबात की वजह से भारतीय राय दहिंदगान की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। दहिंदगान की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। इलेक्शन के दौरान जिन अवामी पॉलिसियों और मसाइल का जिक्र होता है, उनके बारे में राय दहिंदगान की अपनी एक राय बन जाती है। मसाइल के मुतबादिल हल के बारे में गौर व खौस करने की वजह से राय दही के रुझान में इजाफा हुआ है। दूसरा है वोट देने का हक। भारत के दस्तूर ने बालिग राय दही के हक को तस्लीम किया है। इस वजह से राय दही का हक बुनियादी तौर पर वसी हो गया है। आज़ादी से कबल राय दही के हक को महदूद करने वाली तमाम तरमीमात और शिकों का खात्मा करके आज़ाद भारत के दस्तूर ने भारत के इन तमाम मर्दों और औरतों को राय दही का हक दिया है जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी है। इसमें मजीद वसअत पैदा करते हुए राय दहिंदा की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया है। इस तरमीम की वजह से आज़ाद भारत की नई नौजवान नस्ल को सही मानों में सियासी मौक़े हासिल हुए। जमहूरियत की वसअत में इजाफा करने वाली मज़कूरा तब्दीली की वजह से भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। राय दहिंदगान की इतनी बड़ी तादाद किसी और जमहूरी मुल्क में नहीं पाई जाती। ये तब्दीली सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं है, बल्कि मेयार के लिहाज से भी है। इन नौजवान राय दहिंदगान की हिमायत की वजह से कई सियासी पार्टियां इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हुई हैं। भारत में सियासी मुसाबकत की नौइयत में भी तब्दीली आई है। लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कात की नुमाइंदगी करने की गरज से आज सियासी पार्टियां इस मुकाबले में उतर आई है। जमहूरी लामरकज़ियत, हुकूमत की लामरकज़ियत जमहूरियत की बुनियाद है। लामरकज़ी होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है। नीज़ आवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता है। जमहूरी लामरकज़ियत के सिलसिले में दस्तूर के रहनुमा उसूलों में वजाहत कर दी गई है। रहनुमा उसूलों में दर्ज है कि मकामी सतह के हुकूमती इदारों को ज़्यादा इख्तियारात देकर सही मानों में जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जाए। इसी उसूल की रोशनी में आज़ाद भारत में जमहूरी हुकूमत को लामरकज़ी बनाने की कोशिश की गई है। इनमें सबसे बड़ी कोशिश दस्तूर में की गई 73वीं और 74वीं तरमीमात हैं। इन तरमीमात की वजह से न सिर्फ मुकामी हुकूमती इदारों को दस्तूरी तौर पर तस्लीम किया गया, बल्कि इनके इख्तियारात में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। आपके मालूमात RTI
2005 یہ مطلب 2005 جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقوں سے بااختیار بنانا چاہیے. شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے. حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے اسی تناسب سے جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہوتا جاتا ہے. ان میں باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کی سمجھ میں آنا چاہیے. شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی دو خصوصیات ہیں. حکومت میں ان دو خصوصیات کی نشو و نما کے لیے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے. حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا اور حکومت کی سرگرمیوں میں کے شفاف ہونے میں مدد ملی جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کی فلاح و بہبود کو ان کا حق مان کر ان کی فلاح و بہبود کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے. اسی رجحان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات، تعلیم اور غذا کے تحفظ کا حق حاصل ہوا ہے. ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. سماجی انصاف اور مساوات ہمارے دستور کا مقصد ہے. ان دو اقدار پر مبنی نیا سماج تعمیر کرنا ہمارا مطمع نظر ہے. دستور نے اس کے حصول کا راستہ بھی واضح طور پر بتا دیا ہے اور ہم اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. سماجی انصاف قائم کرنے سے مراد جن سماجی امور کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے ان کو ختم کرنا اور اس بات پر زور دینا کہ فرد کی حیثیت سے سب کا درجہ مساوی ہے. ذات، مذہب، زبان، جنس، جائے پیدائش، نسل، دولت وغیرہ کی بنیاد پر اعلیٰ اور ادنیٰ میں تفریق نہ کرنا اور تمام لوگوں کو ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا انصاف اور مساوات کا مقصد ہے. سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے لیے سماج کی تمام سطحوں پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. البتہ حکومت کی پالیسیوں اور دیگر کوششوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. جمہوریت میں سب لوگوں کی شمولیت کو ممکن بنانے کے لیے سماج کے تمام طبقات کو بنیادی دھارے میں لانا ہوگا. دراصل جمہوریت تمام سماجی طبقات کو سمو لینے کا عمل ہے. سب کو اپنے اندر سمو لینے والی جمہوریت کی وجہ سے سماج میں تصادم کم ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے سے ہمارے ملک میں کون سی کوششیں کی گئی ہیں. نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی. انسانوں کا جو گروہ یا سماجی طبقہ تعلیم اور روزگار کے مواقع سے طویل عرصے سے محروم ہے ان کے لیے نشستیں محفوظ کرنے کی پالیسی اختیار کی گئی ہے. اس پالیسی کے تحت درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست جماعتوں، قبائل کے لیے تعلیم اور سرکاری ملازمتوں میں کچھ نشستیں محفوظ رکھی جاتی ہیں. اسی طرح دیگر پسماندہ طبقات کے لیے بھی محفوظ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے. درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل پر ہونے والے مظالم سے تحفظ کے لیے قانون. سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نظریے سے یہ ایک اہم قانون بنایا گیا ہے. اس قانون کی رو سے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے افراد کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کرنے پر پابندی عائد ہونے کی وجہ سے ظلم ہونے کی صورت میں سزا بھی مقرر ہے. اقلیتوں کی بابت پیش بندی. ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کئی انتظامات کر رکھے ہیں. اقلیتوں کو تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے حکومت نے کئی اسکیموں پر عمل درآمد کیا ہے. دستور میں ذات، مذہب، نسل، زبان اور علاقہ وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے پر پابندی عائد کی ہے. اقلیتوں کے تعلق سے اس وسیع بندوبست کے سبب انہیں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کی مخالفت کا حق اور تہذیب و تعلیمی حقوق حاصل ہیں جن کی بنا پر اقلیتوں کو بنیادی نوعیت کا تحفظ حاصل ہوا ہے. خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی. آزادی ملنے کے بعد ہی سے خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا تھا. خواتین کی ناخواندگی دور کرنے، انہیں ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کے مسائل کی شناخت کر کے چند پالیسیاں مرتب کی گئیں. باپ اور شوہر کی جائیداد میں عورتوں کو مساوی حصہ، جہیز مخالف قانون، جنسی استحصال سے تحفظ دینے والا قانون، گھریلو تشدد مخالف قانون جیسے چند اہم قوانین نے خواتین کی آزادی برقرار رکھی اور انہیں ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا. ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے. دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی. بھارت میں بھی اس مناسبت سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں. دستور میں 73ویں اور 74ویں ترمیمات کے ذریعے مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے 33% نشستیں محفوظ کی گئی ہیں. بعد میں مہاراشٹر کے علاوہ کئی اور ریاستوں میں اس تناسب کو بڑھا کر 50% تک کر دیا گیا ہے. خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم کیا گیا. ریاستوں میں بھی ریاستی خواتین کمیشن قائم ہیں. گھریلو تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والا قانون
جمہوریت کو مضبوط بنانے والا ایک اہم قدم ہے۔ اس قانون نے خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت واضح کی۔ روایتی بالادستی اور حکمرانی کی نفی کرنے والے اس فیصلے نے ہندوستانی جمہوریت کی توسیع کی اور اس میں شمولیت کو زیادہ بامانی بنا دیا۔ تو یہ سبق بڑا اہم ہے، اور اس میں آگے دیکھتے ہیں عدلیہ کا کردار۔ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے عمل میں اور سماجی انصاف و مساوات کے مقاصد کے حصول کی سمت میں ملک کو ترقی دینے کے سلسلے میں بھارت کی عدالتوں کا کردار بہت اہم ہے۔ عدالتوں نے دستور کے مندرجات کے مفہوم کو سمجھنے میں دستور کے بنیادی مقاصد اور دستور سازوں کی نیت اور ارادوں کو ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں عدالتوں کے کارناموں کو درج ذیل نکات کی مدد سے سمجھنا آسان ہوگا۔ نمبر 1، دستور کا بنیادی ڈھانچہ۔ دستور جامد نہیں ہوتا، یہ کسی زندہ دستاویز لیونگ ڈاکومنٹس کی طرح ہوتا ہے۔ حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنا پڑتی ہے اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے پارلیمنٹ کو اس کے اختیارات کی حد سے واقف کر دیا ہے۔ عدالت نے یہ موقف اختیار کیا کہ دستور میں ترمیم کرتے وقت پارلیمنٹ دستور کی بنیادی ساخت بیسک اسٹرکچر آف دی کنسٹیٹیوشن کو نقصان نہ پہنچائے۔ نمبر 2، اہم عدالتی فیصلے۔ دستور میں درج بنیادی حقوق کے ذریعے شہریوں کو جو تحفظ حاصل ہے اسے مزید بامعنی اور اہم بنانے کے نقطۂ نظر سے عدالت نے کئی فیصلے دیے ہیں۔ عدالت نے جن موضوعات پر فیصلے دیے ہیں ان میں حقوق اطفال، انسانی حقوق کی نگہداشت، خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت، فرد کی آزادی، آدیواسیوں کو باصلاحیت بنانے جیسے موضوعات شامل ہیں۔ عدالتوں کے مذکورہ موضوعات پر فیصلوں کے سبب بھارت میں سیاسی عمل کو پختہ کرنے میں مدد ہوئی ہے۔ ہم نے اس سبق میں بھارت میں جمہوریت کے تعلق سے دستور اور اس پر مبنی حکومت کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ بھارتی جمہوریت کو کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ حکومت کے قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے تمام مسائل کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ آج بھی ہمارے سامنے کئی نئے مسائل ہیں، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے درکار افراد بھی مستعد ہیں۔ اگلے سبق میں ہم بھارت میں انتخابی عمل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ علیم طاہر کو دیجیے اجازت، اور جو نئے طلباء و طالبات احباب منسلک ہوئے ہیں، جڑے ہیں، ان سے ایک درخواست ہے کہ وہ اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، لائک نہیں کیا ہے، تو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا کر آپ اپنی موجودگی کا احساس دلائیے۔ آپ کا یہ سپورٹ ہمارے حوصلوں میں اضافہ کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب سلامت رہیں، سیف رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، آداب عرض، جے ہند۔